الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وترد البلاء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا. یہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین ابد الآباد کی جنت میں داخل کریں گے، اور اگر یہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرے گا تو ابد الآباد کی جہنم میں داخل کریں گے. اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع پر مختلف احکامات عطا فرمائے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین نے اس انسان سے مطالبہ کیا کہ تم نماز پڑھو، تو کہیں کہا زکوٰۃ دو، تو کہیں کہا حج کرو، تو کوئی کہا کہ روزہ رکھو. یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں. انہی احکامات میں سے اللہ رب العالمین نے ایک حکم یہ دیا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ رب العالمین نے جان بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا. یہ جان بھی اللہ کی، یہ مال بھی اللہ کا. اور پھر اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر ہم کو مالک بنا کر اس جان اور مال کا ہم سے جنت کے بدلے میں سودا کر لیا. اگر اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ فرماتے کہ تم سارا مال ہم کو دے دو اور تم صرف عبادت میں مشغول رہو، نماز پڑھتے رہو، تو یہ انصاف کے خلاف نہیں تھا. کیونکہ جس کا مال ہے وہ جس طرح چاہے مانگے اور جس طرح چاہے دے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ فرما دیا کہ تم 97.5% اپنے استعمال میں رکھو، 2.5% ہم کو دے دو. اور اگر کوئی یہ حکم پورا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین نے یہ وعید بھی نازل فرما دی کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے اس حق کو ادا نہیں کرتے، تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے. اور یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن سونا چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی کو، پشت کو اور کمر کو داغا جائے گا.
اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کی سزا اور اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم فرمایا اس حکم کے اندر اللہ رب العالمین اگر ہمارا کوئی فائدہ نہ رکھتے تب بھی ہم کو پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں پر زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بے شمار انعامات کا وعدہ بھی کیا اور بشارت بھی دی۔ کہیں اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے پروردگار عالم خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرمائیے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو ہلاکت اور بربادی کا سامنا کروا دیجئے۔ اسی طریقے سے کہیں اللہ رب العالمین کے رسول نے یوں فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ پروردگار عالم کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور وترد البلاء، اور جو مصیبتیں اور آزمائش آتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے، روکتا ہے، ٹالتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا ایک درہم خرچ کرنا، ایک پیسہ خرچ کرنا اللہ کی نگاہ کے اندر ایسا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جیسا کہ ایک دانہ ہوتا ہے اس دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے، بونے کے بعد وہ دانہ پھوٹتا ہے اور پھوٹنے کے بعد اس میں سے کوپل نکلتی ہے، پھر کوپل ایک پودا بنتی ہے اور پودا بننے کے بعد اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ایک پیسوں کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے۔ 700 کو 7000 کر دیں، 7000 کو 7 لاکھ کر دیں، یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ اب زکوٰۃ کے اندر ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ایک اسلامی ٹیکس ہے، لہٰذا ہم سرکار کو ٹیکس دے دیتے ہیں، تو جب ہم سرکار کو ٹیکس دے دیتے ہیں تو ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کو انتہائی محبت سے، انتہائی احترام سے، انتہائی عظمت سے پورا کرنا چاہیے۔ اس عبادت کو بوجھ سمجھ کے کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ انسان کے عبدیت کے خلاف ہے، یہ مخلوق کے خالق کے حق کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ مال ہم کو دیا، اور اللہ رب العالمین اگر ہم سے فرماتے کہ تم کو مال مل چکا ہے 97.5% تم ہم کو دو، 2.5% اپنے استعمال میں رکھو، تو غلط نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں، ہماری دین کے بارے میں اور ہمارے دل کے اندر جو دلچسپیاں ہیں مال کے بارے میں ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا حکم نہیں فرمایا جو ہم پر گراں گزرے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تم 2.5% ہم کو دے دو، 97.5% تم اپنے پاس رکھو۔
اور پھر یہ نہیں کہ تم 2.5% ہر مہینے ہم کو دو، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا تم سارا سال پیسہ استعمال کرتے رہو، سال کے شروع میں تم صاحب نصاب، سال کے آخر میں تم صاحب نصاب، تو اب تم 97.5% اپنے پاس رکھ کر 2.5% تم ہم کو ادا کر دو، اس کے صلے کے اندر تمہارا بقیہ مال پاک، تمہارے مال کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری، ہم اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے، اور اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو تمہارا مال برباد ہو جائے گا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن زکوٰۃ کو وہ عبادت ہی نہیں سمجھتے، اور نہ ہی اس کو عبادت سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف التفات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس موضوع پہ بات کرنا یا سننا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ توبہ کریں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ تو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے، وہ اس طرح کہ بغیر حساب کیے ہوئے، بغیر ترتیب بنائے ہوئے، بغیر مسائل کو سمجھے ہوئے پیسے ادا کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ اللہ خود ہی اس کو ایڈجسٹ فرما لیں، کہ ہم نے 2 روپے فلاں کو دیے تھے، 2 روپے فلاں کو دیے تھے، 4 روپے اس کو دیے تھے، 10 روپے اس کو دیے تھے، اب چاہے پوری زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو، ہم چونکہ سال بھر ادا کرتے رہے، اللہ میاں ایڈجسٹ کر لیں، ہمارے 2.5% ادا ہو گیا۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک عظیم عبادت رکھی ہے، جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے ہم کو تمام چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی سطر کو ڈھانپیں، ہم پاک صاف جگہ پہ کھڑے ہوں، ہم پاک صاف لباس پہنے ہوئے ہوں، ہم وضو کیے ہوئے ہوں، اور ہم قبلہ رو کھڑے ہوں، اور نماز کی جو شرائط ہیں اور نماز کے جو فرائض ہیں ان فرائض و شرائط کا اہتمام کر رہے ہوں، ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں، ہم کوئی اور دعائیں نہ پڑھ رہے ہوں، ہم کسی سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد ملا کر پڑھ رہے ہوں، تب جا کے نماز ادا ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے تو نماز پڑھنا ہے چاہے وضو ہو یا نہ ہو، چاہے میرا سطر ڈھانکی بھی ہو یا نہ ہو، چاہے میرا رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ صرف ٹکرے مار رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، عبادت نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے چونکہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، تو زکوٰۃ کے لیے اسی طرح اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، جس طرح نماز کے لیے حکم فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، مستحبات، اوقات، ہر چیز کی رعایت رکھ کے نماز پڑھو۔ تو اسی طریقے سے آتوا الزکاۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو تمام جو احکامات ہیں ان کی رعایت رکھ کے ادا کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے زکوٰۃ دینی ہے، تو لہذا زکوٰۃ جو بھی آتا ہے چاہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو خلوص نیت سے دیا، اللہ میاں قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ میاں نے قبولیت کی شرائط رکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبولیت کا طریقہ سکھلایا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو لوگ بغیر سمجھے ہوئے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا القوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو پھینک مارو، اور یہ بھی نہیں فرمایا اخرجوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو نکال دو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ان کی شرائط اور ان کے تمام مستحبات اور ان کی تمام چیزوں کی رعایت کر کے اہتمام سے ادا کرو، یعنی ادائیگی کے اندر بھی اہتمام ہو، اور جس آدمی کو دیا جا رہا ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہو۔ یہ نہیں کہ میری ماسی ہے، سال بھر چونکہ کام کرتی رہتی ہے لہذا میں اس کو زکوٰۃ دے دوں۔ اب زکوٰۃ کے اندر نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، بلکہ زکوٰۃ کے اندر نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا تو سال بھر مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے ڈرائیور کو دے دیا، اسی طریقے سے چوکیدار کو دے دیا۔ اب یہاں پر مقصود یہ ہے کہ دوہرا فائدہ اٹھانا ہے۔
اور وہ فائدہ یہ کہ ہم اپنے ڈرائیور کو دیں گے تو ڈرائیور ہر وقت ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا رہے گا. چوکیدار کو دیں گے کبھی منہ چڑھائے گا نہیں، چاہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو یا نہ ہو. بہت سے چوکیدار ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، گاؤں کے وہ خان ہیں، گاؤں کے وہ چودھری ہیں، یہاں پر وہاں برف پڑ گئی، یہاں چوکیداری کرنے آئے ہیں، اب چوکیداری کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی زکوٰۃ اٹھائی ان کو دے دی. اب چاہے وہ زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو نکالی، نکالنے کے بعد انہوں نے اس کا حساب کتاب نہیں لگایا کہ میرے پاس سونا کتنا ہے، میرے پاس چاندی کتنی ہے، میرے پاس مال تجارت کتنا ہے، میرے پاس وہ اموال جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی وہ کون کون سے ہیں. اس کا اہتمام کیے بغیر زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری نکال دی. یقیناً اگر آپ نے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اگر 1 روپیہ بھی آپ کے مال کے ساتھ ملا رہا، ملا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کے حساب لگا لیا، حساب لگانے کے بعد آپ کے مال کے ساتھ وہ روپیہ رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ سال بھر اس کو ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا جو روپیہ ہے اس روپیے کو سال بھر کے اندر ادا کرنا تھا، وہ آپ نے ادا نہیں کیا، آپ کے اصل مال کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں حدیث شریف میں آتا ہے ما خالط المال، جو مال مل جائے گا، زکوٰۃ کا مال جو مل جائے گا اس مال کے ساتھ جو کہ بغیر زکوٰۃ کا ہے، جو 97.5% میں سے ہے، فَأَهْلَكَتْهُ، وہ ہلاک کر دے گا. تو لہٰذا اپنے مال کو پاک بھی کرنا ہے ہم کو، اور مال کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ ہمارا مال محفوظ بھی ہو جائے، پاک بھی ہو جائے اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرے. تو اب زکوٰۃ جو ہم کو نکالنی ہے اس کا نصاب کیا ہے؟ تو 52.5% تولہ چاندی ہو تو اس صورت میں انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. چاہے چاندی ہو، چاہے 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے اتنی رقم ہو، اور ضروریات زندگی سے زائد چیز ہو، تو اس آدمی کو صاحب نصاب تصور کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور نہ ہی پورے جو ہے اتنے روپے ہیں، تو کہتے ہیں ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر سونے چاندی اور روپیے کو ملا لیا جائے، وہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. چاہے اس کے پاس پوری 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، چاہے اس کے پاس 7.5 تولہ پورا سونا نہ ہو، چاہے اتنے روپے نہ ہو، لیکن ان کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے، اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب جب ایک آدمی ہو گیا تو اس صاحب نصاب کے حوالے سے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر روپیے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر یکم رمضان گزشتہ سال میں صاحب نصاب بن گیا اور میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے. سال کے درمیان کے اندر میرے پاس لاکھ روپے کا خرچہ آ گیا، میں نے خرچ کر دیے. اب میرے پاس بچے 1,00,000 روپے. اس سال کے آخر میں میرے پاس ہو گئے 3 لاکھ روپے، یعنی یکم رمضان اس سال کو میرے پاس ہو گئے 3 لاکھ روپے. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوگی، چونکہ پچھلے سال میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، اب 3 لاکھ روپے ہیں، تو 2 لاکھ میں زکوٰۃ واجب ہوگی، باقی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسہ میرے پاس ابھی آیا ہے اس پہ سال نہیں گزرا. تو یہ غلط خیالی ہے، خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صاحب نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر مال کے اوپر سال گزرے.
اس کے اندر انسان کو ایسی عظیم مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہر مہینے کے پیسے کو الگ لکھ کے رکھنا پڑے گا اور ہر مہینے کا سال الگ الگ گزرے گا. تو یہ مشقت کا کام ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی حکم نہیں بتلایا. بلکہ اگر آپ گزشتہ سال یکم رمضان کو صاحب نصاب ہیں اور اس سال یکم رمضان کو آپ صاحب نصاب ہیں، اب آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، چاہے گزشتہ سال کے برابر پیسہ ہو، چاہے کم پیسہ ہو، چاہے پورے پیسے سے کئی گنا زیادہ پیسہ ہو، تمام پیسوں کو لگا کر 97.5% اپنے پاس رکھنا پڑے گا. 2.5% ہم اللہ کی راہ میں دیں گے. یہ تو ہو گیا صاحب نصاب کا معاملہ. اور صاحب نصاب کے اوپر حولان حول یعنی سال گزرنا ضروری ہے، اور سال گزرنے کا جو معاملہ ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی عرض کر دی گئی کہ سال کیسے گزرنا ہے. تیسری بات یہ کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں. تو اموال زکوٰۃ کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سونا اموال زکوٰۃ میں سے ہے، چاندی اموال زکوٰۃ میں سے ہے، مال تجارت اموال زکوٰۃ میں سے، چاہے وہ مال تجارت کوئلہ ہو، چاہے وہ ردی پیپر ہو، چاہے وہ بھوسی ٹکڑے ہوں، چاہے کسی بھی صورت میں مال تجارت ہے، وہ تمام کے تمام اموال زکوٰۃ میں شمار کیے جائیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس ہیرے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ایک آدمی کے پاس جو ہے پلاٹینیم ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تو اگرچہ وہ کتنا مہنگا کیوں نہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ پلاٹینیم اتنا مہنگا مادہ ہے، اس کے اوپر کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ ہیرے اتنے قیمتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے جبکہ وہ ذاتی استعمال کے لیے ہوں؟ تو اس حوالے سے ہم کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے، نقل کا دخل ہے. اللہ رب العالمین نے جو بات جیسے فرما دی ویسے ہی ہے. اب چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اسلام آباد جاتا ہوں اور میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں وہاں جا کر روزہ چھوڑ دیتا ہوں، تو میرا روزہ چھوڑنا سفر کی بنیاد پر جب جائز ہے تو میں یہاں سے بس میں بیٹھوں اور بس میں بیٹھنے کے بعد میں ٹاور جاؤں تو میرے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، میری حالت بھی بری ہو جاتی ہے، میں زیادہ تھک جاتا ہوں، تو اب میں یہاں پر کیوں قصر نہ کروں؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ میاں یہاں پر عقل نہیں چلے گی، یہاں پر نقل چلے گی. اللہ کا حکم چلے گا. اللہ نے جس کو سفر شرعی قرار دیا ہے وہی سفر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اسی سفر کی بنیاد پر آپ قصر کریں گے. اور جس سفر کو سفر شرعی نہیں کہا جاتا اس سفر کی بنیاد کے اوپر آپ نہ قصر کر سکتے ہیں نہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اگر ایک فرض ادا کیا جائے، تو اب میں جو ہے منا کیوں جاؤں، میں عرفات کیوں جاؤں؟ وہ تو ایک میدان ہے، تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ میاں نہ مسجد حرام کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے، نہ منا عرفات میں کچھ رکھا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے حکم میں رکھا ہوا ہے. جب اللہ نے کہا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، تو ثواب ملے گا. اور جب اللہ نے کہا منا چلے جاؤ، عرفات چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، تو اب تم حرم میں آ کر نماز پڑھو گے تو تم کو ہو سکتا ہے اس عبادت کو حقیر سمجھنے کے نتیجے میں تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے، ثواب بھی نہیں ملے گا. تو بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اللہ نے جن چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو مال زکوٰۃ قرار دیا ہے وہ مال زکوٰۃ ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے مال زکوٰۃ قرار نہیں دیا وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے مہنگے کتنے قیمتی ہوں. تو لہٰذا سونا مال زکوٰۃ میں آئے گا، چاندی مال زکوٰۃ میں آئے گا، مال تجارت مال زکوٰۃ میں آئے گا. چاہے وہ مال تجارت جس شکل کے اندر ہو، بھوسے کی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، بالو کی شکل کے اندر ہو، ذرات کی شکل کے اندر ہو، بھوسی ٹکڑوں کی شکل کے اندر ہو، جس شکل کے اندر مال تجارت ہے وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی. اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر سونا ہے، چاندی ہے،
بیوی کے استعمال کے لیے ہے، گھر کے استعمال کے لیے ہے، بیوی بچوں کے استعمال کے لیے ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ذاتی استعمال کا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زیور کی صورت میں سونا چاندی جس صورت کے اندر ہو، چاہے وہ برتن کی صورت میں ہو، چاہے وہ چمچوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈیکوریشن پیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، سونا چاندی پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے ہوئے عورتوں کو دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اس کا حق ادا کرتی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ کنگن جہنم کی آگ کے کنگن بن جائے؟ لہذا تم اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس کا حق ادا کیا کرو۔ تو اس بنیاد پر سونے اور چاندی کا جو معاملہ ہے وہ سونے اور چاندی جس شکل کے اندر ہو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب رہ گیا مال تجارت کا معاملہ۔ تو مال تجارت کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہیرے مال تجارت کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس جو ہے پلاٹینیم مال تجارت کی صورت میں موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر ہیرے جواہرات اور پلاٹینیم یہ مال تجارت کے لیے ذاتی استعمال کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تیسری بات مال تجارت کے اعتبار سے ہم کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی پلاٹ خریدتا ہے اور پلاٹ اس لیے خرید رہا ہے تاکہ اس کی تجارت کرے گا کہ ابھی سستے داموں مل رہا ہے، میں نے خرید لیا، جب مہنگے دام ہوں گے تو میں اس کو فروخت کر دوں گا، تو پلاٹ کی موجودہ قیمت جس وقت وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس دن کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس میں گھر بناؤں گا، اب وہ پلاٹ ₹1,00,000 کا خریدا اور وہ ہو گیا 50 لاکھ کا، تو 50 لاکھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پلاٹ خریدا ہے اپنی ذاتی استعمال، گھریلو استعمال کی غرض سے۔ اسی طریقے سے آگے ایک آدمی نے پلاٹ خریدا اور اس نے کہا کہ اگر موقع لگا تو میں اس پہ گھر بنا لوں گا، اور اگر موقع لگا تو میں اس کے اندر گھر بنا کے خود رہ لوں گا یا کرائے پہ دے دوں گا، یا موقع لگا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا، یا موقع لگا تو میں اس کو ادلے بدلے میں کر لوں گا، یعنی ایک متعین نیت نہیں کی۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ پلاٹ جتنا بھی قیمتی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا کہ میں اس میں رہوں گا، متعین نیت کی، اور بعد میں جا کر اس نے نیت یہ کر لی کہ میں اس کو فروخت کروں گا، تو اول نیت کا اعتبار ہے، اول نیت چونکہ اس نے رہائش کی تھی لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے عکس کے اندر دیکھیے کہ اگر ایک آدمی نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو فروخت کروں گا، کاروبار کروں گا، اس سے نفع کماؤں گا، اور 6 مہینے بعد اس میں نیت کر لی کہ میں اس کو گھر کے لیے استعمال کروں گا لیکن ابھی گھر نہیں بنایا، تو چونکہ اس کی اول نیت تجارت کی تھی تو جب تک وہ گھر بنا کر اس کے اندر رہنے کا تہیہ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مال تجارت میں شمار کیا جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مال تجارت کے اندر ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے پاس مال تجارت ہے، اب اس مال تجارت کی 3 قسم کی قیمتیں ہیں، ایک قیمت تو ہول سیل پرائز ہے، ایک قیمت ریٹیل ہے، اور ایک قیمت جو ہے لم سم کی ہے۔ تو اس مال کو ہم کس اعتبار سے شمار کریں گے؟ آیا اس مال کو ہم اس اعتبار سے شمار کریں گے کہ اس کے ریٹیل پرائز لگا کر اور پھر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، یا ہم اس کے ہول سیل پرائز لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے، یا ہم اس کے لم سم کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اچھا تو یہ ہے کہ ہول سیل پرائز لگائیں اور ہول سیل پرائز لگا کر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس پورے مجموعے کے جو آپ کے پاس اسٹاک موجود ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ شریعت نے اس بات کی بھی گنجائش دی ہے کہ اگر پورے مال کو لم سم بیچا جائے تو اس کی جو قیمت آتی ہے وہ قیمت لگا کر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ ہول سیل پرائز سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اسی طریقے سے
ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض احباب کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ گاڑیاں ایک ایک گاڑی 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی ہوتی ہیں اور ذاتی استعمال کی ہوتی ہیں. اب ان کو یہ خیال آیا، اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ دینے کی، تو اب ان کو تشویش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے اور میرے پاس اتنا مہنگا گھر ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ تو یہ سمجھ لیجئے جتنی مہنگی گاڑی ہو، اگر آپ نے تجارت کی غرض سے نہیں لی ہے تو ایسی صورت میں اس پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور جتنی سستی گاڑی ہو لیکن آپ نے تجارت کی غرض سے لی ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک آدمی نے کرائے کے اوپر مکان دیا ہوا ہے، تو کرائے کے اوپر جب مکان دیا ہوا ہے تو کرائے کا پیسہ جو اس کے پاس آ رہا ہے اور وہ بندہ شروع سے صاحب نصاب ہے، تو اب اگر وہ پیسہ استعمال ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. باقی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس گھر کی آمدنی پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن اگر اس نے اس کے ذریعے سے BC ڈال لی یا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہے، تو جب سال پورا ہو جائے گا تو دوسرے مالوں کے ساتھ ملا کر اس کو بھی ملایا جائے گا اور پھر مجموعے کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی. 7ویں بات یہ کہ بعض احباب شیئرز خریدتے ہیں. اب شیئرز کی شرعی حیثیت اور اس کی تفصیلات وہ چونکہ اس وقت کا موقع نہیں ہے، اس کی کن شرائط سے شیئر خریدنا جائز ہے، کن شرائط میں شیئر خریدنا ناجائز ہے، دارالافتاء موجود ہیں، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے. موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کمپنی سود کا کاروبار نہ کر رہی ہو اور حقیقت کے اندر وہ تجارت کر رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فزیکلی طور پر ٹرانزیکشن کر رہے ہو، آپ شیئرز خرید رہے ہو، شیئر بیچ رہے ہو. یہ نہیں کہ ہوا کے اندر آپ نے فون پہ کہا اتنے کا شیئر ٹھیک ہے میں نے لیا، اتنے کا شیئر میں نے بیچ دیا، تو یہ ہوا کے اندر نہ ہو بلکہ آپ باضابطہ طور پہ قبضہ کر رہے ہو. اور دیگر شرائط کے ساتھ شیئرز کا کاروبار صحیح ہے لیکن مطلقاً صحیح نہیں. اور اگر سود کی انوالومنٹ ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے. بہرحال اب ایک آدمی نے شیئرز خریدے اور شیئرز خریدنے کے بعد اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی شیئرز خریدتا ہے کیپٹل گین کرنے کے لیے. کیپٹل گین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہ خرید رہا ہے کہ ابھی 50 روپے کا شیئر ہے، 2 دن کے بعد توقع یہ ہے کہ وہ 60 روپے کا ہو جائے گا، میں بیچ دوں گا. تو ایسی صورت کے اندر موجودہ اس شیئر کی جو قیمت ہے اس شیئر کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جو شیئر آپ نے کیپٹل گین کرنے کے لیے لیے ہیں. لیکن وہ شیئرز جن شیئرز کو آپ نے اس لیے لیا ہے تاکہ ان شیئرز کے ذریعے سے آپ کمپنی کا جو سالانہ پروفٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ حصے دار بن جائیں گے، تو ایسی صورت کے اندر کمپنی سے رجوع کرے گا شیئر ہولڈر اور کمپنی سے معلوم کرے گا کہ اس کمپنی کے خام مال اور مال تجارت کتنے ہیں اور اس کے جامد مال مشینریز کی صورت میں، اثاثوں کی صورت میں کتنے ہیں. مثال کے طور پر شیئرز کی قیمت 100 روپے ہے. اب 100 روپے میں سے 40 روپے کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خام مال ہے اور 60 روپے کے اس کے مشینریز ہیں کمپنی کی اور کمپنی کے اثاثے ہیں، جامد اثاثے ہیں، گاڑیاں ہیں. تو ایسی صورت کے اندر 60% کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، 40% کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی. اور کارخانوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کارخانوں کے اندر جو مشینریز ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور جو چیزیں مال تجارت کے اندر یعنی خام مال کی صورت میں ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 8ویں بات جو ہم کو سامنے رکھنی چاہیے وہ 8ویں بات یہ ہے کہ ایک آدمی قرضہ لیتا ہے تو کون سا قرضہ منہا کیا جائے گا اور کون سا قرضہ منہا نہیں کیا جائے گا، یعنی مائنس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذاتی ضرورت کی بنیاد پہ لیتا ہے. مثال کے طور پر بچی کی شادی کا تقاضا آ گیا تو مجبوراً لینا پڑا، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی قرضہ لینا پڑا، یا گھر بنا رہے ہیں قرضہ لینا پڑا. یہ ذاتی ضرورت ہے. تو ایسے سارے قرضے مال نصاب کے اندر سے مائنس کیے جائیں گے، منہا کیے جائیں گے. پھر جو باقی رقم بچے گی اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی.
لیکن وہ قرضے جو آدمی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک فیکٹری ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں 2 فیکٹریاں لگا لوں، اور اس نے قرضہ لے لیا دوسری فیکٹری لگانے کے لیے، تو اب آیا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بہت سے احباب نے بتلایا کہ ایک صاحب آئے 1.5 لاکھ روپے کی اور ایک صاحب نے 5 لاکھ روپے کی چیز خریدی، ان سے کہا آپ نے زکوٰۃ ادا کی؟ کہنے لگے بھائی ابھی تو میں نے فیکٹری بنائی ہے، میں اتنا مقروض ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دو تم لوگ۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ وہ قرضے جو تجارت کو فروغ دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر ذرا سی تفصیل ہے۔ اگر ان قرضوں کے ذریعے سے ایک آدمی نے خام مال خریدا ہے، مثلا را مٹیریل خریدا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ قرضے تو منہا کیے جائیں گے، مائنس کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک قرضہ اس نے اس لیے لیا ہے تاکہ کارخانے کی زمین خریدے، کارخانے کی مشینریز خریدے، کارخانے کی دیگر آلات خریدے، تو وہ قرضہ مائنس نہیں کیا جائے گا، وہ قرضہ اس کی بنیاد پر شرعاً وہ آدمی مقروض نہیں سمجھا جائے گا، تو لہذا اس کی وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ۔ اب عوام کے اندر چند عجیب غریب باتیں مشہور ہیں۔ گھر پہ جو کام کر رہی ماسی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، چاہے اس کے پاس سونا ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے بعد دیگر ضروریات ہوں یا نہ ہو، نفس ماسی ہونا یہ مستحق نہیں۔ اسی طریقے سے عوام میں مشہور ہے کہ چوکیدار کو زکوٰۃ دے دیں، اسی طریقے سے مشہور ہے ڈرائیور کو زکوٰۃ دے دیں، حالانکہ ان کی گاؤں کے اندر زمینیں بھی ہوتی ہیں اور دیگر سہولیات اور دیگر مراعات بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ ادا نہیں کر رہے بلکہ زکوٰۃ ضائع کر رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات چل نکلی ہے کہ کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جمعدارنی کو زکوٰۃ دے دی، جمعدار کو زکوٰۃ دے دی۔ ایک صاحب سے بحث کرنے لگے، وہ پوری زور و شور سے بحث کرنے لگے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے؟ تو بھیا جس طرح نماز پڑھنا مسلمان پر واجب ہے تو کافر جو ہے نماز پڑھے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ عبادت کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی، کافر کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کافر کو دے رہا ہے، عیسائی کو دے رہا ہے، مجوسی کو دے رہا ہے، نصرانی کو دینا ہے، قادیانی کو دے رہا ہے، اور کسی غیر اسلامی فرقے کو دے رہا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو مستحق زکوٰۃ، اسی طریقے سے عوام کے اندر یہ بات بھی مشہور ہے کہ ہمارے خاندان میں 2 بیوائیں ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ارے اگر وہ بیوہ ہے تو اس کا نفس بیوہ ہونا زکوٰۃ کا نہیں معاملہ ہے۔ اس وقت سعودیہ کے اندر ایسی بیوائیں ہیں کہ پاکستان کے 50 نہیں 500 خاندانوں کو پال لیں، تو کیا نفس بیوہ ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ کا سبب وجود میں آ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بیوہ ہونا زکوٰۃ کی دلیل نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ بیوہ بھی ہو اور مستحق زکوٰۃ بھی ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے درمیان مشہور ہے یہ بات کہ یتیم کو زکوٰۃ دے دیں۔ بھائی بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والد میراث کے اندر اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ کئی خاندانوں کے لیے کفایت کر لیں وہ، تو لہذا نفس یتیم ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یتیم ہو مستحق زکوٰۃ ہو۔ پھر علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مستحق زکوٰۃ اس شخص کو کہا جائے گا، یہ غور طلب بات ہے، مستحق زکوٰۃ اس شخص کو کہا جائے گا جس شخص کے پاس ضروریات زندگی پورا ہونے کے علاوہ ساز و سامان، روپیہ اور دیگر چیزیں جو اس کی ضروریاتی زندگی سے زائد ہیں 52.5 تولے کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں۔ مثلا اس کے پاس 4 جوڑوں کے علاوہ 15 جوڑے اور بھی ہیں جو ضروریات سے زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے پاس دیگر چیزیں برتنوں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ایسی ہیں جو ضروریات زندگی سے زائد ہیں، شوکیس میں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سے گھرانوں میں ایک ڈنر سیٹ کی جگہ پر 4 ڈنر سیٹ ہیں۔ اب ان سے کہا جائے تو کہ بھائی ہم کو فلانے نے بھی تحفہ دے دیا، فلانے نے بھی تحفہ دے دیا، فلانے نے تحفہ دے دیا، اس لیے ہمارے پاس 4 ڈنر سیٹ ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تمہاری ملکیت میں تو ہیں، تو لہذا یہ سمجھنا کہ مولوی صاحب ہیں مسجد کے لہذا وہ مستحق زکوٰۃ ہے،
ارے معلوم تو کرو کہ وہ مولوی صاحب مستحق زکوٰۃ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو مستحق زکوٰۃ اس شخص کو کہا جائے گا جس شخص کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان اور روپیہ پیسہ ملا کر 52.5 تولے کی مقدار اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. تو لہٰذا آج کل ایک عجیب رواج چلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ آگے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کی تنخواہ 25,000 روپے ہے، گھر بنا رہے ہیں، 50 لاکھ کی زمین لیے 25 لاکھ لگا دیے ہیں، اب 15 لاکھ چاہیے، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں کیونکہ ان کے پاس صرف تنخواہ ہی ہے؟ ارے زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اور یہ زکوٰۃ کھانا اور زکوٰۃ کو برباد کرنا اسلام نہیں سکھاتا ہے. تو یہ ایسے ہیلے بہانے کہ اپنی دوستی کا حق بھی ادا ہو جائے اور ہمارا کام بھی چل جائے، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں ہیں. تو لہٰذا زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے راہ گزروں کو دے دیں، چلتے پھرتے دیگر لوگوں کو دے دیں اور دیگر معاملات کرتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کو عظیم عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم کو ادا کرنا ہے. اس کے اندر کوتاہی اور اس کے اندر لاپرواہی، اس کے اندر کسل پسندی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آتوا الزکاۃ کہا ہے، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرو. یہ نہیں کہا القوا الزکاۃ کہ زکوٰۃ کو پھینک دو، اخرجوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو گھر سے نکال سے کان کے پکڑ کے کچرا کنڈی میں ڈال دو. یہ نہیں کہا. آتوا الزکاۃ، اس لفظ کو سمجھیے اور اہتمام کیجیے. اسی طریقے سے آج کل زکوٰۃ کے مصارف میں ایک عجیب غریب قسم کا مصرف نکلا ہے کہ لوگوں نے اپنے مختلف ویلفیئرز بنا لی اور ویلفیئرز بنا کر اس کے لیے زکوٰۃ بٹورتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے جو طریقے ہیں ان کی رعایت نہیں رکھتے، تو وہ در حقیقت لوگوں کی زکوٰۃ برباد کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہاسپٹلز کے اندر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بہت سے لوگ دیگر معاملات کے اندر زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہاسپٹلز کے اندر شریعہ بورڈ کے تحت کام ہو رہا ہے، مفتیان اکرام سے مشورہ لے کے کام ہو رہا ہے، تو نفس ہاسپٹل کو زکوٰۃ دینے کی میں نفی نہیں کر رہا، میں ان ہاسپٹلز کی نفی کر رہا ہوں، ان ویلفیئر اداروں کی نفی کر رہا ہوں جس میں شریعت کے مطابق زکوٰۃ کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے اداروں میں زکوٰۃ مت دیجیے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. کل قیامت کے روز اس رکن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کی؟ اور اگر آپ کہیں گے اے اللہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی، میں نے فلاں کو دے دی تھی، تو اللہ کہیں گے کہ ہم نے حکم دیا تھا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کرو، یہ نہیں کہا تھا زکوٰۃ کو پھینک دو. جس طریقے سے تم اپنا روپیہ پیسہ سنبھال کے خرچ کرتے ہو اور صحیح ٹھکانوں پہ پہنچاتے ہو، تو یہ بھی عبادت ہے، اس عبادت کو صحیح ٹھکانے پہ پہنچاؤ. جس طریقے سے کوئی کمزور سے کمزور مسلمان شراب خانے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا اور کسی گندے اڈے پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، وہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں یا پاک صاف جگہ پہ آنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے مزکی کو چاہیے کہ وہ اس کو عظیم عبادت سمجھے، اللہ کی محبت اور اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرے، محبت سے ادا کرے، بوجھ سمجھ کے ادا نہ کرے، اور پورے اہتمام کے ساتھ نصاب لگا کر ہر چیز کا ناپ تول کر کے، مال تجارت ہے تو مال تجارت کو ناپ تول کرے، سونا چاندی ہے اس کی ناپ تول کرے، اور پھر مجموعے کی زکوٰۃ نکالے. اور مجموعے کی زکوٰۃ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس وقت حساب لگایا اسی وقت زکوٰۃ ادا کر دیں، بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنا لیں، ایک سیپریٹ کھانا بنا لیں، اس پہ رقم رکھ دیں، ایک چھوٹا سا پرچہ رکھ دیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیے. دوسرے سال کی اس تاریخ کو آنے سے پہلے جس تاریخ کو آپ کے اوپر دوسری زکوٰۃ ڈیو ہو جاتی ہے، آپ زکوٰۃ سارا سال ادا کرتے رہیں، لیکن آپ صحیح مصرف میں ادا کریں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، ہم بوجھ کے طور پہ، جرمانے کے طور پہ، ٹیکس کے طور پہ نہیں کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ کیا مقرر ہونی چاہیے.
تو عام طور پہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ رمضان کی پہلی تاریخ ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی کی زکوٰۃ کی تاریخ علیحدہ ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہے، تاریخ سے نہیں. اب ایک آدمی جولائی کے اندر صاحب نصاب بنا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو 52.5 تولہ مال عطا کر دیا، اس کی بقدر مال تجارت عطا کر دیا، اس کی بقدر سونا چاندی کی قیمت ادا کر دی. تو ایسی صورت میں وہ آدمی جولائی کی جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوا وہ تاریخ اس کے سال گزرنے کی، اور جو آدمی رمضان میں صاحب نصاب ہوا اس کی تاریخ وہ ہے. اور یہ تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ یکم رمضان کو اگر صاحب نصاب ہوئے ہیں تو گزشتہ سال کے یکم رمضان سے اس سال کے یکم رمضان تک جو مال آپ کے پاس آئے گا اس کی زکوٰۃ اس سال ادا کی جائے گی، اور 2، 3، 4، 5 رمضان کو جو مال آئے گا اس مال پہ زکوٰۃ اگلے سال ادا کی جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تاریخ کے اندر بے احتیاطی کریں، بے اعتدالی کریں، تو اس کے نتیجے کے اندر اگر ہم نے اگلے سال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے موجودہ سال کی زکوٰۃ کا کچھ حصہ ادا نہیں کیا تو ہمارا مال خطرے کے اندر پڑا رہے گا اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد رہیں گی کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں. یہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جن گھروں میں ٹی وی یا کمپیوٹر کیبل ہو تو کیا ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ کمپیوٹر آج کل کی ضروریات میں سے ہے، اور ٹی وی کی جو قیمت ہے آج کل اتنی نہیں ہے، 4,000 روپے میں، 3,000 روپے میں، 2,000 روپے میں مل جاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو یوں تو کر سکتے ہیں کہ آپ پوری ضروریات زندگی کو شمار کیجئے، اس کے بعد جو زائد چیزیں ہیں اس زائد چیزوں میں اس کو شامل کر کے 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس زائد ہے یا اتنی رقم زائد ہے، اتنی رقم کی چیزیں زائد ہے، تو پھر وہ صاحب مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں گے. لیکن نفس ٹی وی ہونا، نفس فریج ہونا، نفس گاڑی ہونا، یہ زکوٰۃ کے مستحق نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں. میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایک اہم حکم ہم کو عطا کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی اس سے متعلق مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، باقی تفصیلات ہمارے جامعہ کی دارالفتہ کے اندر تو اگر ہم لوگ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سہولت رکھی ہوئی ہے، ہم ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اتنا بڑا جامعہ موجود ہے، جامعہ سے رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے بعد ہم پھر معلوم کریں کہ کون سا مسئلہ ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، کون سا مسئلہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بہن کو زکوٰۃ دینی ہے، مجھے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دینی ہے، مجھے اپنے چچا کو زکوٰۃ دینی ہے. تو اس کے بارے میں فقہ کا ایک اصول سمجھ لیجئے کہ 2 سبب ایسے ہیں جن کو آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک ولادت کا رشتہ ہے، ایک نکاح کا رشتہ ہے. ولادت کا رشتہ کا مطلب یہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اور نکاح کے رشتے کا مطلب یہ کہ میاں بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی بہن بھائیوں کو اگر وہ سادات میں سے نہیں ہیں، بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے ہم ان کو بتائیں یا نہ بتائیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ اپنی تسلی کے لیجئے کہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے، باقی اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں. یہاں پر ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کچھ لوگوں نے آج کل قرآن شریف کا ترجمہ بغیر قرآنی آیات کے چھاپ دیا ہے اور مختلف مساجد میں رکھ رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآنی آیت کے بغیر قرآن کا ترجمہ شائع کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اگر کسی مسجد کے اندر ایسا قرآن شریف رکھا جا رہا ہے تو اس قرآن شریف کو آپ وہاں سے ہٹا دیجئے. عوام اس کو پڑھ کر گمراہ ہوگی اور ٹھوکریں کھائے گی، کیونکہ
انجیل اور زبور کے ساتھ جو ہوا وہ یہی ہوا کہ ان لوگوں نے اس کے ترجمے کر دیے، یعنی وہ الفاظ جن الفاظ کے ترجموں کی بھی ضرورت نہیں اس کا بھی ترجمہ کر دیا، اور پھر لوگوں نے اس کو پڑھا اور اپنے دماغ سے ایک چیز متعین کر دی اور اس کی تشریح کرنے بیٹھ گئے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کا ترجمہ جو لوگ چھاپ رہے ہیں قرآنی آیت کے ساتھ چھاپیں، اور اگر قرآنی آیت کے بغیر چھاپ رہے ہیں تو ایسے ترجمے کسی مسجد میں قبول نہ کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے علماء سے رجوع کرنے اور اپنی زندگی کے مسائل ان سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق